نہیں ہوتے. زمانے کے مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے, اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، زیر سماعت آنے والے زرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں. بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان زرعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ ولی کرامت دیکھے گا تو جس ولی کی کرامت دیکھے گا اس ولی سے دعا کے لیے کہے گا, اس ولی سے دعا کے لیے کہے گا. اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا, اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا. کیوں کہ اس کی حاجت, اس کو ولی کی طرف حاجت اس لیے لے کر آئی ہے کہ اس نے ولی کی کرامت دیکھی, ولی کی کرامت دیکھی. حالانکہ یہ بات جاننی چاہیے کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں, اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں. میری بات بہت دھیان سننی پڑے گی. اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں, اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں. سب سمجھتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا, عبادات سے نہیں پڑے گا. میری بات بہت توجہ سے نازل کی بات نقل کر رہا ہے. مقصد کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا, وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا, بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا. کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں. ہلکی بات, عبادات کے اوقات متعین ہیں. کائنات کے اسباب کو, کائنات کے مادی اسباب کو, کائنات کے مادی اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے. کائنات کے اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے. برکتوں کا اٹھ جانا اور سب کے بغیر کسی بھی طرح سے کسی مسئلے کا حل نظر نہ آنا یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے. یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت. جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو نفع اور نقصان, خیر اور شر, بھلائی اور برائی, کامیابی اور ناکامی سب کی سب صرف مادی شکلوں میں نظر آتی ہے. صرف یہاں یہ احکام کو چھوڑ کر کسی بھی طرح اسباب حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیتا ہے. یہاں احکام چھوڑ کر پوری طرح اپنے آپ کو اسباب کے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے. اس کے برخلاف دعوت انبیاء علیہ السلام کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت سے بنا ہوا ہے وہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے. دیکھو میرے دوستو, دو قسم کے اسباب ہیں. ایک وہ اسباب ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں. ایک وہ اسباب ہے جن کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں ہے, جن کے بنانے میں انسان کا دخل بالکل نہیں ہے. زمین ہے, بادل ہیں, مختلف قسم کے زمین سے اگنے والی سب چیزیں ہیں, اس میں انسان کا دخل نہیں ہے, انسان کا دخل نہیں ہے. بعض اسباب وہ ہیں جنہیں انسان خود تیار کرتا ہے ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھانے کے لیے. ان دونوں قسم کے اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے, اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے. یہ خیال نہ کیا جائے کہ محنت کر کے اسباب اختیار کرو پھر ان اسباب کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا. نہیں, محنت کر کے اعمال درست کرو, پھر ان اعمال کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا. اللہ کو اختیار ہے وہ تمہیں سبب دے کر اسباب کے ذریعے سے حاجت پوری کرے, وہ تمہیں سبب نہ دے کر سبب کے بغیر حاجت پوری کرے. اس کی اختیار اللہ کو ہے. جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سبب کو اصل سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ہماری بات غور سے سننا. اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان, پڑھے لکھے عوام, خواص, سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں, تم انہیں اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو, اللہ سے امید کرو. سوچو تو صحیح, کیسی الٹی بات ہے, کیسی الٹی بات ہے کہ محنت تو کرو اسباب پر, امید کرو اللہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ایک چیز پر اور امید دوسری چیز سے. ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں, یوں کہتے ہیں بھائی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو. حالانکہ مشرکین مکہ وہ
جو بھی ان کو اسباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے اور ان پر محنت کرتے، اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کا استعمال کرتے ہیں، باقی اللہ کرنے والے ہیں۔ دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے اوقات متعین ہو گئے۔ دعوت اور عبادت کیا بن گیا؟ ایک کیا کر رہے بھائی کہاں جا رہے؟ ایک پروگرام بن گئے، ان کے اوقات متعین ہو گئے۔ لوگ چاہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جائے کہ جس سے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام اور راحت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو۔ ایسا سمجھتے تھے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں۔ عبادات کے سارے عوامل اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، متعین ہیں۔ نماز اس وقت ہوتی ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سال پرانے کے بعد دی جاتی ہے۔ سب سمجھتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا، عبادات سے نہیں پڑے گا۔ میری بات بہت توجہ سے نازل کی بات نقل کر رہا ہے، مقصد کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا، وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا، بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا، کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ کی بات عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ کل روزہ رکھنا ہے، رات تیاری کر لے گا، زکوٰۃ دینی ہے پہلے مال نکال کے الگ کر لے گا، حج کرنا ہے پہلے تیاری کر لے گا، نماز پڑھنی ہے وقت متعین ہے، معلوم ہے اتنے بجے نماز ہوگی۔ لیکن سب سمجھتے تھے کہ دعوت کے تقاضوں سے دعوت کے تقاضے ایسے اچانک آئیں گے کہ اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا، کہ جو لوگ شکلوں سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فائدے کے لیے شکلیں بنائی ہیں، انہیں پھر ان شکلوں میں اس وقت حاجت کا دوبارہ پورا ہونا نظر نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شکل سے مرتبہ فائدہ اٹھا لیا دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو خدا سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے شکلیں چیز نہیں ہیں، جو شکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے خزانے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو مادی اسباب کو اصل سمجھتے ہیں وہ خزانوں کو نہیں سمجھتے، جو خزانوں کو اصل سمجھتے ہیں وہ مادی اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، آپ اس سے جو غور کریں گے نا تنہائی میں تو سمجھ آ جائے گی بات۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں سے مادی اسباب حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس زمانے کے صحابہ غیروں سے صرف اتنا چاہتے تھے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جو ایمان لے آئے ان کی دنیا ان کے پاس رہی، جو ایمان نہ لائے اللہ نے ان کی دنیا چھین کر مسلمانوں کو دے دی۔ کہ لو تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا، تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا تو تم ان کے پابند ان کے محتاج بن کر رہو گے، اور اگر تم نے ان کی آخرت کا ارادہ کیا تو وہ تمہارے محتاج ہو کر رہیں گے، وہ تمہارے محتاج ہو کر رہیں گے۔ سیدھی بات۔ اسی لیے حدیث میں منیحۃ العن کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بکری کسی کو دودھ کے لیے دے دے تو اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا اجر ہے۔ اس لیے بتلائی تھی تاکہ تم دودھ بیچنے کا خیال نہ آئے تمہیں۔ تو جو دو چیزیں اس زمانے میں بکتی نہیں تھی، ایک پانی دوسرے دودھ، دونوں کا بیچنا عیب تھا۔ اس زمانے میں پانی کا بیچنا اور دودھ کا بیچنا عیب تھا۔ اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے، کمال سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا کمال سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پانی کے بغیر بیچ رہے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، آپ کا کام چلے گا نہیں۔ جی ہاں، جن کا تعلق اللہ کے خزانوں سے ختم ہو جاتا ہے نا، ان کے لیے اسباب بھی تنگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے اسباب تنگ کر دیے جاتے ہیں جن کا اللہ کے خزانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز کا دودھ بنائیں گے جس کے پاس سے بھی دودھ کا کوئی جز گزرا نہیں ہوگا، ایسی چیز کا دودھ تیار کریں گے جس کا کوئی جز بھی دودھ میں سے نہیں ہوگا۔ اس زمانے کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم میں اور مسلمان میں یہ فرق ہے، اس کے پاس کارخانے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ذمہ داریں میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس دکان بڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کی تنخواہ اچھی ہے میری تنخواہ اچھی نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے مسلمانوں کا مقابلہ غیروں سے اور دنیا کا مقابلہ آپس میں ایک دوسرے سے مادی اسباب میں آگے بڑھنے کا ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کا کوشش اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی،
جس طرح کوئی غیر مسلم جنت کی کسی ایک نعمت کا امید نہیں کر سکتا، اس طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں غیروں کی جنت کی امید نہ کرے۔ اس طرح غیر مسلم آخرت میں مسلمان کی جنت کے نعمتوں میں سے کسی نعمت کی امید نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا مسلمان، سننا بات دھیان سے، صرف ایک ایسا مسلمان جس کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے، فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا، فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا۔ لیکن وہ جہنم کی گرمی اور وہاں کی بدبو اور وہاں جہنم کی چیخ و پکار کو سنے گا، وہ اللہ سے یوں کہے گا، اے اللہ، یہ تو کہاں ممکن ہے کہ میں جنت میں جاؤں، یہ تو کہاں ممکن ہے کہ میں جنت میں جاؤں، بس تو اتنا کر دے کہ میرا چہرہ، میرا رخ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دے، میں اور کچھ نہیں جاتا، میں اور کچھ نہیں کرتا، بس اتنی درخواست ہے کہ میرا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دے۔ عجیب حدیث ہے، صحیح روایت کہ میرا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، پہلے تو اس بات کا عہد کر، اس بات کا عہد کر کہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، پہلے اس کا عہد کر، پہلے اس کا عہد کر، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میں عہد کرتا ہوں، میں اس کے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بس اتنی درخواست ہے کہ میرا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دیں گے جنت کی طرف۔ پھر کہے گا کچھ عرصے کے بعد، اے اللہ، میں جنت میں تو کہاں داخل ہو سکتا ہوں، کیونکہ تم نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا، میں جنت میں تو کہاں جا سکتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کتنا غدار ہے، تو کتنا غدار ہے، ایک بات کا عہد کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور پھر سوال کرتا ہے تو کس قدر غدار ہے، حالانکہ تم نے عہد کر لیا تھا کہ اس کے بعد تم سے سوال نہیں کرے گا، تو کس قدر غدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر عہد کر کہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، وہ عہد کرے گا، قسم کھا کر کہے گا نہیں، میں اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کروں، میرا یہ آخری سوال ہے بس، اور تو مجھے دروازے کے قریب کر دے، اندر تو میں جا نہیں سکتا، اس سے میں سوال کروں گا، لیکن میری اتنی بات اللہ تعالیٰ میں دیکھ عہد کر لے، اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، یہاں آ کر ایک عرصے تک یہاں رہے گا، جنت کے اندر نعمتیں دیکھے گا، وہاں کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کو پہنچے گی، لیکن ایک عرصے کے بعد کہے گا اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ کس قدر غدار ہے اور کس قدر عہد توڑنے والا ہے، حالانکہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اب کوئی سوال نہیں کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو، میں نے تو یہ بات اس سے عرض کی تھی کہ ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ بھی ایک دن یوں نہ کہے گا کہ جنت میں داخل کر لیں، پھر وہ مشرک جو اللہ کی رحمت سے پوری طرح مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے پوری طرح مایوس ہے، وہ مشرک جنت کی کسی نعمت کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ ہائے کیا عرض کروں، اس زمانے میں مسلمانوں میں غیروں سے اپنی دنیا بنانے کا جتنا جذبہ ہے، ان کی آخرت کے بننے کا اتنا جذبہ نہیں۔ اگر مسلمان غیروں کی آخرت کے بنانے کی فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے لے کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں۔ یہی ہوا ہے صحابہ کے زمانے میں۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب کا حریص ہے، غیروں کے اسباب کا حریص ہے، غیروں کے اسباب کا حریص ہے۔ یہ ہماری تمنا ہے سب کی کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو مسلمانوں کا خیال کرے۔ ہائے کتنی گھٹیا بات، کتنی گھٹیا بات، کتنی گھٹیا بات ہے۔ جس طرح دنیا کی ساری مخلوق کو، جس طرح دنیا کی ساری مخلوق کو مسلمان سے فائدہ پہنچے، اس طرح اغیار کو مسلمان سے فائدہ پہنچے، دور حساب میں یہ ملے گا۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نہیں کرنا شرط ہے۔ جس دن میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرتی استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کائنات اوندھا برتن ہے، احکام سیدھا برتن ہے۔ کائنات اوندھا برتن، پکی بات، کائنات اوندھا برتن ہے، ساری مادی اسباب اوندھا برتن ہے، اعمال سیدھا برتن ہے۔ کہ جب فقیر مالدار کے سامنے اپنا برتن پیش کرتا ہے نا، تو برتن سیدھا پیش کرتا ہے یا الٹا؟ اپنا برتن سیدھا پیش کرتا ہے، برتن سیدھا پیش کرتا ہے۔ تم اللہ کے سامنے سیدھا برتن پیش کرو، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں۔ یوں نہ کہو اے اللہ میری دکان ہے تو دینے والا ہے، یوں نہ کہو اے اللہ میرا زمیندار ہے تو اگانے والا ہے، یہ نہ کہو میری ملازمت ہے تو نفع دینے، تو تنخواہ دینے والا، یوں نہ کہو میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے کے لوگوں نے
اللہ کی قدرت کو دو حصوں میں بانٹ لیا. اس زمانے کے مسلمانوں نے اللہ کی قدرت کو دو حصوں میں بانٹ لیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. اس زمانے کے مسلمان ناکام اس لیے ہیں، اس زمانے کے مسلمان ناکام اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو دو حصوں میں بانٹ لیا. ایک تو قدرت کو بانٹ لیا غیبی خزانوں میں، اور دوسرا آدھا حصہ کر لیا قدرت کا مادی اسباب میں. وہ کہتے ہیں سب اختیار کرو، پھر اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مادی اسباب کے بننے کے لیے استعمال ہوئی ہے، کامیاب ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوئی. کامیاب ہونے کے لیے تو اس کے احکام ہیں. اسباب قدرت استعمال ہوئی ہے سبب کے بننے میں، قدرت استعمال ہوئی ہے سبب کے بننے میں، قدرت استعمال نہیں ہوگی سبب سے بننے میں. اگر احکام نکال دیے جائیں اسباب میں سے اگر احکام نکال دیے جائیں تو اگر مسلمان اور غیر مسلم کے سبب میں کوئی فرق نہیں ہے، سبب میں کوئی فرق نہیں. بہت آسان بات، بہت آسان بات. اگر احکام نکال دیے جائیں اسباب میں سے تو مسلمان اور غیر مسلم کے سبب میں کوئی فرق نہیں. جیسے وہ ناکام ہوں گے ایسے مسلمان بھی ناکام ہوں گے. ان کی ناکامی ابدی ہے، یہ بھی ہمیشہ کے ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت کی کامیابی سبب میں نہیں، سبب جو حکم ہے اس پر آخرت کی کامیابی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جاتا ہے، سبب نہیں. کیا بتاؤں، اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے اعمال سے متاثر نہیں ہوتے. زمانے کے مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے، اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے. یہ ولی کرامت دیکھے گا تو جس ولی کی کرامت دیکھے گا اس ولی سے دعا کے لیے کہے گا، اس ولی سے دعا کے لیے کہے گا. اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا، اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا. کیوں کہ اس کی حاجت، اس کو ولی کی طرف حاجت اس لیے لے کر آئی ہے کہ اس نے ولی کی کرامت دیکھی، ولی کی کرامت دیکھی. حالانکہ یہ بات جاننی چاہیے کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں. میری بات بہت دھیان سننی پڑے گی. اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں، اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارف کے لیے ہیں. تو لوگ بجائے اللہ کو تلاش کرنے کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے. ہاں یہ یقین معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے، یہ ضرور معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے. یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ مستجاب الدعوات کون ہے. یہ بقیر معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے، یہ تو معلوم ہے. اور جسے معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے وہی مستجاب الدعوات ہیں. یہ بات یہ اصل بات. جسے یہ معلوم ہو جائے کہ مجیب الدعوات کون ہے بس وہی مستجاب الدعوات، یہ سی بات. تو میں نے عرض کیا کرامات اولیاء امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں، کرامات اولیاء عمل کی قوت کو بتانے کے لیے. کیونکہ کرامات کسے کہتے ہیں؟ کرامات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے یہاں قابل اکرام ہے، اس کی سی بات. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس زمانے میں مسلمان اپنی دعا سے مایوس ہو کر دوسرے دعا کے لیے کہتا ہے. تو جو اپنے عمل سے مایوس ہے وہ دوسرے کے عمل سے فائدے کیسے اٹھا لے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں یہ ہم تو اس قابل ہیں نہیں. آپ دیکھو گے جو بھی کسی شخص دعا کرائے گا نا وہ یہ کہہ کر دعا کرائے گا جی میرے تو عمل اس قابل ہے نہیں. بھائی جب تیرا عمل اس قابل نہیں تو میرے اپن سے تو فائدہ کیسے اٹھا لے گا؟ یہ زمانے کے لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی اپنا اپنا عمل کرو، اپنا نجات پاؤ. اور اس سے بڑھ کر بیچارے بعض ایسے عقل مند ہیں جو کہتے ہیں بھائی اپنا فکر کرو، اپنا فکر کرو، دوسروں کا فکر چھوڑو، اپنا فکر کرو. علیکم انفسکم، اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اس مفہوم کے خلاف خطبہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہو، اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو، اس آیت کا مطلب غلط نکالتے ہو کہ اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنا فکر کرو. ہر سماتے تھے تم دوسروں کو چھوڑ دو گے تو دوسرے تمہارے دین کو نہیں چھوڑیں گے، تمہارے دین کو دوسرے نہیں چھوڑیں گے. اپنے پڑوسی دشمن کے گھر کی آگ بجھانی پڑتی ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. جب پڑوسی کے گھر کی آگ بجھانی ضروری ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تو ایک پڑوسی کو جہنم سے بچانا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ایک گھر کی بے نمازی کی نحوست ساری گھروں تک جاتی ہے. تم نمازی بن کر بے نمازی کی نحوست سے بچ نہیں سکتے. تم کو نمازی بن کر بے نمازی کی نحوست سے بچ نہیں سکتے. 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست. ہاں عجیب بات ہے. امت نے دعوت کو چھوڑ کر یہ احساس ختم کر لیا. تم اگر ساری امت کو عبادات پر لانے کا فکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی بھی عمل کی حفاظت کریں گے. میں بتاؤں صحابہ کیونکہ دعوت پر مجتمع تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتے تھے.
ہم دوسروں کا عمل بنانے کی فکر نہیں کرتے، اس لیے ہماری اولادیں خود اعمال کے بارے میں ہماری نافرمان ہو گئی. ان سے کو گشت کر لو دوسروں پر تو نہیں کریں گے، تو گشت نہیں کریں گے. آ کر روئیں گے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بات نہیں سنتی. ہائے کسی آسان بات تھی، تم دوسروں کو عمل کی طرف لاتے تو اللہ رب العزت تمہاری آواز تمہاری اولاد تک پہنچا دیتے. یہاں تو اولاد برابر ایک کمرے میں سو رہی ہو، چھڑے جا کے بھی نماز پڑھ کے اولاد کو اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا، اپنا اپنا کرو. کہ یہ نہیں اپنا میں فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. یہ نہیں، اگر تم نے اپنے ماحول کو نہ بدلا تو تمہارا ماحول تمہیں تمہارے دین پر چلنے سے مجبور کر دے گا. تجزیے کو آگے میں کیا کروں؟ حکام کا قانون یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہائے اگر تم دعوت دیتے تو اللہ تعالیٰ ان حکام کو تمہارا غلام بناتے، یہ تمہارے ذریعے میں ہدایت دیتے. کیونکہ تمام اغیار اور اعداء دین کی ہلاکت اور ہدایت وہ تو مسلمان کے دعوت دینے پر موقوف ہے. اگر دعوت نہیں دو گے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اغیار کے قوانین سے اپنے دین کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے غیروں کے مقابلے میں، اور تمہارے قدموں کو جمانیں گے سارے باطل کے مقابلے میں. اس لائن میں بھی مسلمان سے انتفاع کا جذبہ ہوگا، مسلمان سے انتفاع کا جذبہ ہوگا، نفع اٹھانے کا جذبہ ہوگا، اسے برکتیں اٹھا لی جائیں گی. جہاں دوسروں کا نفع پہنچانے کا جذبہ ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گی. قرآن حدیث میں عاجز کا شخص کو جو اپنی نفس کا تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کرتا رہے. میں نے عرض کیا کہ یہ شکل کامیابی کی نہیں ہے کہ محنت اسباب پر امید اللہ سے، محنت اسباب پر امید اللہ سے، یہ شکل کامیابی کی نہیں ہے. کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ محنت اعمال پر اور امید اللہ سے. اللہ سے امید جب کی جا سکتی ہے جب عمل کو اس قابل بنایا جائے، عمل کو اس قابل بنایا جائے. لوگ اعمال بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے اور اسباب بناتے ہیں اللہ سے امید کرنے کے لیے. ایسی الٹی بات، جس اللہ سے امید کرنے کی ہے وہ تو بگڑی ہوئی ہے. نماز کو بگاڑتے ہیں دکان کے لیے، پھر اللہ دکان میں بگاڑتے ہیں نماز کی وجہ سے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کی بددعا اسباب کو لگتی ہے. سب سے زیادہ نماز کی بددعا، سب سے زیادہ نماز کی بددعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے بگاڑا جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو بگاڑا جاتا ہے سبب کے لیے، نماز کو بگاڑا جاتا ہے سبب کے لیے. آئمہ پر بھی جلدی نماز پڑھنے کا تقاضا اس لیے ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ تاجر بن کر آتے ہیں، عابد بن کر نہیں آتے، عابد بن کر نہیں آتے. رہا یہ حدیث کہ بھائی بناما بقوم جو خفیف نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ حاجت مند لوگ بھی ہیں اس میں، بیمار بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ حکم جب ہے جب کوئی معاذ بن جبل کی طرح عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھے، پوری عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پوری 2.5 سپارے کی سورت، آدھی سورہ بقرہ ایک رکعت میں، آدھی سورہ بقرہ ایک رکعت، تراویح میں نہیں، عشاء کی نماز میں جو روزانہ پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز. لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ معاذ نے نماز اس طرح پڑھائی ہے. آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو نماز سے اکتاہٹ میں ڈال دو گے کہ لوگ نماز پڑھ کے اکتا جائے. یہ تو نہیں کہ رکوع سجدے بگاڑو لوگوں کو نماز ہلکی پڑھانے کے لیے. ایسی ہلکی نماز وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ایسی ہلکی نماز وہ پڑھاتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. 3 دن لگانے کو کہیں تو پوچھتے ہیں کہ جب مجھے نماز آتی ہے اور کلمہ نماز سیکھے ہوئے ہوں، عقائد ایمان سیکھے ہوں، اور میں تو عالم ہوں، جاہل ہو تو لگاوے 3 دن تبلیغ میں تاکہ کچھ سیکھ لے. جو لوگ تبلیغ کو مدرسہ سمجھتے ہیں وہ کام کو ہلکا سمجھتے ہیں. جو تبلیغ کو مدرسہ سمجھتے ہیں وہ کام کو ہلکا سمجھتے ہیں. وہ یوں ہلکا سمجھتے ہیں کہ جب میرے پاس علم ہے تو کیوں نکلوں، اور اگر نکلوں تو جب سیکھ لوں تو پھر بیٹھ جاؤں. یا یہ سوچتے ہیں کہ سیکھنے کے تو اور بہت راستے ہیں، کیا ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کے سیکھا جائے، کیا ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کے سیکھا جائے. حالانکہ 3 دن 72 گھنٹے عمل کے ماحول میں رہنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ترتیب ہے گناہوں کے اثرات کو اور ان کی ظلمتوں کو ختم کرنے اور عمل میں کمال پیدا کرنے کے لیے. تو انسانوں کا قاتل جس نے ایک راہب کا قتل کیا، اس سے عالم نے یہ کہا اگر توبہ چاہتے ہو تو بسی چھوڑ کر چل جاؤ. حالانکہ توبہ کے لیے نظامت، استغفار، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کافی تھا اور لوگ اسی کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن عالم نے یہ کہا، راہب نے تو مایوس کر دیا، اس لیے کہ جو مخلوق سے اختلاط نہیں کرے گا وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور مایوس کر دے گا دوسروں کو بھی. اور جو مخلوق کے ساتھ اختلاط کرے گا نہ مایوس ہوگا نہ دوسروں کو مایوس ہونے دے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں
اور مال خرچ کرتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے تو صحیح کیوں نہیں قرآن کے آیات پہ غور کرتے؟ راہب نے مایوس کر دیا، راہب نے قاتل کو مایوس کر دیا، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی تو دوسرے کو قتل کر دیا۔ آگے بڑھے، عالم سے ملے، حلی من توبتی، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اور وہاں سے نکلے، ادھر نکلے، ادھر موت آ گئی، عذاب کے فرشتے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر خود بستی کا قریب ہے جہاں کا ارادہ کیا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر بستی کے قریب ہے جہاں یہ قتل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اس زمین کو حکم دیا تو سمٹ جا، اور زمین سے کہا کہ تو پھیل جا، میں کر لو نپائی ہوئی ایک بالش اس زمین کی طرف جہاں کے لیے نکلے تھے، اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اس لیے عرض کر رہا کہ بھائی اصل نقل حرکت اس لیے تھی تاکہ اپنے عمل میں کمال پیدا ہو اور ماحول بدلے، دعوت کے ماحول کو بدلو تاکہ اپنا دین محفوظ رہے، اپنا دین محفوظ رہے۔ بس عزم کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات کو کرنا بھی ہے، امت تک دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کا ہے۔ اس کے لیے جو حضرات علماء ماشاءاللہ سال کے لیے آئے ہیں وہ اپنا سال پیش کیا کریں۔